بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عثمانی تاریخ کے اوراق کھولے تو ہمیں وہاں کئی بڑے نام نظر آتے ہیں۔ کچھ نے سلطنت کو بنیاد دی، کچھ نے اسے وسعت دی اور کچھ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شامل کر دیا، لیکن ان میں سے ایک ایسا نام بھی ہے جسے ہم اکثر تنازع کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور وہ نام تھا جاندالی خلیل پاشا۔ ایک طرف وہ عثمانی دربار کا سب سے طاقتور وزیر تھا جس کا سکہ چلتا تھا، 3 سلاطین کی حکومت دیکھی اور ہر دور میں اپنے تجربے اور عقل سے سلطنت کی خدمت کی۔ لیکن دوسری طرف جب وقت آیا کہ خوابوں کو حقیقت بنایا جائے، قسطنطنیہ کو فتح کیے جائے، تو وہی خلیل پاشا رکاوٹ بن گیا۔ کیوں؟ کیا وہ غدار تھا یا صرف وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا؟ اور اس کے سامنے جو نوجوان سلطان کھڑا تھا، سلطان محمد فاتح، وہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا بلکہ ایک نیا باب لکھنے والا حکمران تھا۔ آج ہم انہی 2 کرداروں کی کہانی سنائیں گے۔ ایک پرانی عثمانی نظام کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا مستقبل کی قیادت کا نام ہے۔ جاندالی خاندان کا شمار عثمانی سلطنت کے ان ابتدائی خاندانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ خلیل پاشا کے والد جاندالی قرہ خلیل پاشا سلطنت کے پہلے باقاعدہ وزیر اعظم تھے اور ان کی دیانتداری اور عقلمندی مشہور تھی۔ ان کے بیٹے یعنی خلیل پاشا نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطنت کی کئی دہائیوں تک خدمت کی۔ خلیل پاشا نہ صرف سیاسی بصیرت رکھتا تھا بلکہ فوجی حکمت عملیوں میں بھی ماہر تھا۔ وہ دربار میں اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ سلطان مراد ثانی جیسے بادشاہ بھی اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس کا اثر اتنا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے سایہ سلطان کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان مراد ثانی نے دست برداری اختیار کی اور جوان محمد ثانی کو تخت پر بٹھایا تو خلیل پاشا کو خدشہ ہوا کہ یہ نوجوان نادان فیصلے کرے گا۔ اس وقت بازنطینی سلطنت اب بھی قائم تھی اور قسطنطنیہ اب بھی ایک خواب تھا جس کی تعبیر باقی تھی۔ خلیل پاشا سمجھتا تھا کہ اب سلطنت اس مہم کے لیے تیار نہیں۔ اس نے بار بار سلطان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیے جائے، اور یہاں تک کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے خفیہ طور پر بازنطینیوں سے رابطہ بھی کیا تاکہ معاملہ ٹھنڈا رکھا جائے۔ لیکن سلطان محمد ایک عام بادشاہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج نہیں تو کبھی نہیں۔ اس کے لیے قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک خواب تھا، ایک ایسا وعدہ جس کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے نہ صرف نوجوانی میں حکومت سنبھالی بلکہ ایسی تدبیر، دانشمندی اور عزم کا مظاہرہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے جنگی حکمت عملیوں میں نئی جہتیں پیدا کی، توپیں بنوائی، سمندری جہازوں کو خشکی سے گزارا اور قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اصل قیادت وہی ہے جو وقت کے تقاضے پہچانے اور فیصلے لینے سے نہ گھبرائے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جب سلطان محمد فاتح نے سلطنت کے اندرونی معاملات کو سنوارنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے ان عناصر کی طرف توجہ دی جو پرانے نظام کے محافظ تھے، جن میں جاندالی خلیل پاشا سر فہرست تھا۔ اس پر الزام لگا کہ اس نے نہ صرف بادشاہ کے احکامات کی مخالفت کی بلکہ دشمن سے خفیہ روابط بھی رکھے۔ آخرکار خلیل پاشا کو گرفتار کیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا سیاسی باب بند ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں 2 راستوں کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ ایک وہ راستہ جو پرانی ساکھ، تجربے اور احتیاط سے جڑا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ راستہ جو جذبے، نئی سوچ اور عمل سے عبارت ہوتا ہے۔ خلیل پاشا نے سلطنت کی خدمت کی، اس میں شک نہیں، لیکن وقت آ چکا تھا کہ سلطنت کو نئے خواب، نئی حکمت اور نئی قیادت کی ضرورت۔ سلطان محمد فاتح نے وہ ضرورت پوری اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔